السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل اظہار الحق، اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں جاری انتہائی اہم اور حساس معاملے پر۔ جی ہاں ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر پولیس کی جانب سے ایک ہڑتال کا جو ہے تو آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ ہڑتال کس نوعیت کی ہے اور اس ہڑتال کے اندر ان کے کیا مطالبات ہیں، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، آزاد کشمیر پولیس کی اس ہڑتال کا جو بنیادی مقصد ہے یا وہ جو جس نوعیت کا یہ ہڑتال ہے، اس نوعیت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں، جن میں امرات میں اضافہ، رسک الاؤنس میں اضافہ اور اس کے علاوہ تنخواہوں میں اضافہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو لے کر آج آزاد کشمیر پولیس کے نوجوان اور آزاد کشمیر کے جو پولیس ہے وہ جمعیت پولیس کی پلیٹ فارم سے احتجاج پہ نکلی ہے۔ بڑے شہروں میں جن میں مظفر آباد، میرپور، باغ، کوٹلی، راولہ کوٹ اور دیگر شہروں میں جو ہے تو پولیس نے احتجاج کا کال دے کر اس کو جو ہے نا 21 تاریخ کی کال دے کر اس پہ عمل کر کے آج پوری طرح سے وہ روڈ پر آ چکے ہیں، اور مختلف جگہ پر مظفر آباد کے اندر، سینٹرل سیکریٹری کے اندر اور دیگر اسی طرح ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اندر انہوں نے اس احتجاج کی کال کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنانے کے لیے روڈ پہ نکل چکے ہیں۔ اس ساری نوعیت کے اندر اور اس ساری صورتحال کے اندر جو یہاں کی عوام ہے اور جو عام شہری ہیں، انہوں نے بھی پولیس کے جائز مطالبات کو مانتے ہوئے اس کال کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کہ اس سارے کال کے اندر اور اس احتجاج کے اندر کیا حکومت ان کے مطالبات کو مانتی ہے، یا پھر کوئی ایسی نئی بات سامنے آئے گی، کوئی ایسی نئی چیز سامنے آئے گی کہ جس میں دونوں طرف سے کوئی یکسوئی نظر آئے گی۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود آج عوام بھی اس چیز کو سوچنے پر مجبور ہے کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک تحریک کو لے کر چلی تھی اور عوام کے مطالبات کو لے کر چلی تھی، آج اسی طرح وہی لوگ کہ جو کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے ریاست کے طرف سے اور ریاست کی ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے، ایک ادارہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے تو کہیں نہ کہیں امن کو قائم کرنے کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج میں رکاوٹیں پیدا کرتی تھی، آج خود ان کو اس نوعیت پہ لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ خود اپنا حق لینے کے لیے روڈ پر نکل رہے ہیں۔ آیا کہ ایک پہلی چیز تو یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ تحریک کے اندر لوگوں میں یہ شعور بیدار ہو چکا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے جائز مطالبات کو پورا کروانے کے لیے پرامن طریقے سے اور جمہوری طریقے سے جمہوری ملک کے اندر احتجاج کرنا اور ریزسٹنس اور انتظامیات کی قوت ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے کار کے ساتھ جو ہے حکومت سے اپنے جائز مطالبات منوائے بھی جا سکتے ہیں۔ ایک بڑی مزاحمت جو ہے تو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے پولیس کی جانب سے اس ساری صورتحال میں۔ اب دیکھنے کی جو نوعیت ہے اور دیکھنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس ساری صورتحال کے اندر حکومت ان تمام طالبات کو جو پولیس نے رکھے ہیں، جو ان کے الاؤنس میں اضافے کی بات ہے، جس طرح کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ان میں ان کے الاؤنسز کو بڑھانے کے اعتبار سے، ان کے ڈیلی راشن کی جو پرسنٹیج ہے اس کو بڑھانے کے اعتبار سے، یا مختلف جو ان کا ہیلتھ الاؤنس ہے، یہ ساری چیزیں بڑھانے کے لیے جو پولیس جمعیت نے اپنے پلیٹ فارم سے احتجاج شروع کیا ہے، اس کے کچھ چیدہ مسائل یہ ہیں اور چیدہ ان کے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہیں ان کے کچھ پوائنٹ یہ ہیں۔ تو کیا اس ساری چیز کو لے کر حکومتیں ہیں آزاد کشمیر اور جو وقت کے حکمران ہیں کشمیر کے اندر وہ اس چیز کو سنجیدگی سے لیں گے اور ملک کا اور ریاست کا جو امن ہے اس کو بحال رکھنے کے لیے کیا ان کے جائز مطالبات کو پورا کریں گے، یا دوسری طرف وہ کوئی پھر ٹال مٹول سے کام لیں گے اور اس پوری جو تحریک چلی ہے پولیس کے ہوتے ہوئے، اور پولیس نے خود اس چیز کا ایک اعلان کیا اور اسی چیز کو لے کر جو پولیس کے ملازمین ہیں انہوں نے کام چھوڑ تحریک کا آغاز کر کے آج سے اس بات کا ثبوت بھی دے دیا ہے کہ کہیں پر بھی جائز مطالبات اگر منوانے ہیں تو چاہے وہ طلبہ ہوں، چاہے وہ وکلاء ہوں، چاہے وہ عام عوام ہو، یا پھر پولیس ہی کیوں نہ ہو جو خود ایک ادارہ ہے، تو اس کے نوجوانوں کو بھی آج اس پیرائے پہ لا کر حکومت نے کھڑا کر دیا ہے کہ پہلی بار آزاد کشمیر کے اندر پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ اپنا حق لینے کے لیے آج روڈوں پر نکل چکے ہیں اور وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کام چھوڑ تحریک کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس ساری نوعیت کے اندر ایک چیز یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی ان کے ساتھ اس چیز کو، کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے اس کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے، تو اب مزید ان کا بھی اس اعتبار سے کیا موقف ہوگا وہ بھی ہم پہ در پہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ لوگ جو خود عوام کے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اور ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے حکومت نے متعین کیے ہوتے ہیں، آج ان کو حکومت نے خود اس پیرائے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے یا پھر اپنے بچاؤ کے لیے یا اپنے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رزق میں اضافے کے لیے کہ جو تنخواہوں کی بنیاد پر ہے، جمعرات کی بنیاد پر ہے، اس چیز کو لے کر نکلے ہیں اور روڈ پر وہ آ چکے ہیں حکومت کے خلاف۔
اور دوسری جانب جو کہ حکومت کے کچھ لوگ ہیں جو مختلف حکومتی جماعتوں کے اندر جن کا سیٹ اپ میں جو لوگ موجود بھی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں جس طرح کے سردار یعقوب صاحب نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ حکومت کو اسے سنجیدہ لینا چاہیے اور حکومت کو ان کے مطالبات، جائز مطالبات کو ماننا چاہیے، تو ان سے یہ بھی سوال بنتا ہے کہ آپ کے لوگ تو خود گورنمنٹ میں ہیں اور آپ کے لوگ تو خود اداروں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اسمبلی میں لوگ موجود ہوتے ہیں، تو آپ اس چیز کو بجائے یہ کہنے کے کہ انہیں ماننا چاہیے، آپ خود اس چیز کے حوالے سے کوئی قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے اور اس چیز کو آگے لے کر چلتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اب دیکھنے کی ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں کیونکہ ایک شعور بیدار ہو چکا ہے اور اس شعور کی بنیاد پر اب ریاست کے اندر کہیں پر بھی کوئی بھی اس طرح کی اگر ایکٹیویٹی نظر آتی ہے یا کہیں پر بھی لوگوں کو جہاں پر لگتا ہے کہ ان کے مطالبات، جائز مطالبات نہیں پورے ہو رہے، تو وہ ایک مزاحمت دکھاتے ہیں اور وہ ایک ریزسٹنس شو کرتے ہیں، وہ تحریکوں کی بنیاد پر ہو، وہ احتجاج ہوں، یہ ساری چیزیں آج جہاں کی عوام نے اور شہریوں نے بھی ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے اور مختلف پلیٹ فارم سے ان کے لیے جو ہے تو اس حوالے سے ایک اظہار یکجہتی بھی کی گئی ہے، چاہے وہ صحافی برادری ہو، چاہے وہ کلا کی وہ برادری ہو، سارے لوگوں نے اس پورے کے پورے ماحول کے اندر جو پولیس کی جائز مطالبات ہیں ان کو جائز مانتے ہوئے اور ان کے لیے حکومت کو بھی کے ساتھ بھی یہ مطالبہ کرتے ہوئے کہ وہ پولیس کے جائز مطالبات کو مانے اور ان کو حل کرنے کے لیے کوئی پیش قدمی کرے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا بیانیہ اپناتی ہے اور دوسری طرف کیا لا اینڈ آرڈر کو بحال رکھنے کے لیے اور اس سارے کے سارے معاملات کو حل کرنے کے لیے جو عوام کے تحفظ دینے والے جو لوگ ہیں، جو ادارہ ہے پولیس کا، کیا وہ لوگ اس پورے ماحول میں اس تحریک کو لے کر کامیاب ہو سکیں گے اور اپنے حقوق کے لیے جو انہوں نے تحریک چلائی ہے وہ اس تحریک میں اور اس ہڑتال میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آئیں گی اور عوام اس چیز کو بھی دیکھے گی اور عوام کے لیے یہ چیز کس حد تک آج کی یہ تحریک جو پولیس نے شروع کی ہے جمعیت پولیس کے پلیٹ فارم سے، اس تحریک کی کامیابی کس حد تک یقینی ہے، یہ بھی عوام کے سامنے بہت جلد آ جائے گا۔ اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس ساری صورتحال کے اندر کیا حکومت کے پاس کوئی اور راستہ اور کوئی اور چارہ ہوگا کہ وہ ان کے مطالبات حل کرے اور ان کے مطالبات حل کرتے ہوئے، کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی دوسری طرف سے ایک دو ماہ کے بعد جو ہے تو یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر ریاست میں اگر ان کے مطالبات حل نہیں ہوتے تو وہ جو ہے کشمیر کو بند کریں گے، جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کو بھی بند کریں گے۔ تو یہ دونوں صورتیں واضح ہوں گی۔ کیا اب حکومت کوئی اس طرح کے، جب الیکشن بھی قریب ہیں، کچھ عرصہ ان میں بھی رہتا ہے، تو کیا نئی حکومتیں بنانے کے لیے، نئے طور طریقے سے آنے کے لیے کیا وہ لوگ کوئی پیش قدمی کرنے کی طرف جائیں گے یا پھر اسی طرح سے ٹال مٹول سے کام لیں گے؟ یہ دونوں چیزیں اب عوام کے سامنے ہم وقتاً فوقتاً رکھیں گے۔ جو بھی جو ہے انفارمیشن یا مزید تحقیق اس حوالے سے ہوگی وہ آپ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ اتنا ہی، آج کے لیے دیجیے اجازت، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔